اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ ترجمہ: پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی روایت ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی: اے میرے رب العز و جل، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوقوں میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اس روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو جائز اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فضل و کرم سے حق دیتا ہے، اور اسی فضل و کرم والے حق کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اس طرح کا حق صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ فرمایا: جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ آیت میں توبہ کا لفظ ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں: 1 گناہ سے رک جانا، 2 گناہ پر شرمندہ ہونا، 3 گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے، جیسے اگر کسی نے نماز چھوڑی ہو تو اس کی توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور یوں ہی کسی نے دوسروں کا مال چوری کیا ہو یا رشوت کے طور پہ لیا ہو تو توبہ کر کے مال واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔